ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کروانے والے ہیں ایک ایسے ملک کی جس نے سیاحت میں تمام بڑے بڑے ممالک کو پچھاڑ دیا۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو یہاں سیر کر کے آیا ہوگا۔ یہاں کی لڑکیاں دنیا بھر کی ہر فیلڈ میں چھائی ہوئی ہیں۔ یہاں کچرا چننے والی ملکہ حسن بن گئی، سیکورٹی گارڈ ملک کی ملکہ بن گئی۔ تھائی زبان میں فگر پیٹرا 5 کا عجیب و غریب رشتہ کیا ہے؟ کئی لوگ سوشل میڈیا پر تھائی گرلز کے چکر میں آ کر جب وہاں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا جسے وہ لڑکی سمجھ رہا تھا وہ تو کھدڑا نکلا۔ کیا آپ جانتے ہیں لڑکی اور کھدڑے کی کون سی ایسی چیز ہے جسے بنا چھوئے بتایا جا سکتا ہے؟ یہ لڑکی نہیں بلکہ یہ چائنا کاپی ہے۔ تھائی لینڈ میں 5 لاکھ پختون کہاں سے آئے اور اسے منی پختونخوا کیوں کہا جاتا ہے؟ دوستو، مجھے سب سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیسے ہم گھر بیٹھے فری میں آن لائن کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں۔ میرے لیے ہر کسی کو گائیڈ کرنا ممکن نہیں، اس لیے آج کی ویڈیو کے آخر میں کچھ گائیڈ کروں گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ دوستو، میں ہوں اون بلال اور اسپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آت کے شوخص جو بھلی کرے آیا پخیر راغلے مرحبا جی آیا نو خوش آمدید اور ویلکم۔ تھائی لینڈ، جس کا آفیشیل نیم کنگڈم آف تھائی لینڈ ہے۔ تھائی لینڈ کے معنی ہے آزاد لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اس کا یہ نام اس لیے پڑا کہ یہ ملک تاریخ میں کبھی بھی کسی اور قوم کا غلام نہیں بنا۔ اس ملک کا پرانا نام سیام ہوا کرتا تھا۔ تھائی لینڈ ایک آئینی سلطنت ہے، کبھی جمہوریت اور کبھی فوج اقتدار میں آتی جاتی رہتی ہے۔ موجودہ حکومت مکمل طور پر فوج کے زیر اثر ہے اور اقوام متحدہ کو تھائی فوج سے فی الحال جمہوریت کے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ تھائی لینڈ میں بادشاہ سلامت کو اوتار سمجھ کر پوجا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ میں مردوں کی طرح عورتیں بھی زندگی کے تمام شعبوں میں مصروف ہیں۔ روزمرہ کے کاموں کے لیے بائک استعمال کرتی ہیں، مارکیٹوں میں دکانوں میں کام کرتی ہیں۔ دکانوں میں عورتیں اپنے روایتی لباس نیکر اور شرٹ میں نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ کچھ عورتیں سخت دھوپ میں روڈ کی تعمیر کے کام میں بھی مصروف نظر آتی ہیں۔ محترم ناظرین، تھائی لوگ دونوں ہاتھ جوڑ کر ہلکا سا جھک کر دھیما سا مسکرا کر اپنے مخصوص تھائی سٹائل میں سوادیکھا یعنی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے یوں تپاک سے ملیں گے جیسے برسوں کا یارانہ ہو۔ تھائی لینڈ جنوب مشرقی ایشیا کی دوسری بڑی معیشت کہلاتی ہے۔ تھائی لینڈ کا کیپٹل بینکاک ہے اور یہ ملک کا سب سے گنجان آبادی والا شہر بھی ہے۔ 1500 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلے اس شہر کی آبادی 10 ملین کے قریب ہے۔ بینکاک نے دنیا بھر کے سیاحوں کا پسندیدہ ترین شہر ہونے کا اعزاز حاصل کرتے ہوئے لندن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ سیاحتی مقامات کی درجہ بندی کے مطابق تھائی لینڈ کا کیپٹل بینکاک اس سال دنیا کا پسندیدہ ترین شہر قرار دیا گیا۔ دوسرے سے چوتھے نمبر پر بالترتیب لندن، پیرس اور دبئی ہیں۔ 2018 میں 3 کروڑ 82 لاکھ، 2019 میں 4 کروڑ اور 2020 میں 4 کروڑ سے اوپر جانے کی امید ہے۔ بینکاک پوری دنیا میں خریداری کے لیے مشہور ہے۔ جن ممالک کی کرنسی مضبوط ہے ان کے لیے تو تھائی لینڈ بہت سستا ہے۔ ہمارے ہاں سے لوگ جب بینکاک جاتے ہیں تو وہ سکھمویت کے علاقے میں رہائش اختیار کرتے ہیں جو خریداری کے تمام اہم مراکز کے قریب ہے۔ یہاں سفر کرنے کے لیے سب وے، بس، ٹک ٹک اور ٹیکسی سروس دستیاب ہے۔ سب وے اور بس سستی ہیں، ٹک ٹک اور ٹیکسی قدرے مہنگی ہیں۔ ٹیکسی میٹر کے مطابق چلتی ہیں جس کی کم از کم قیمت 35 بات ہے۔ یہاں اوبر کی طرز پر گریب ایپ ٹیکسیاں موجود ہیں۔ یہاں ٹیکسیوں کے کام کرنے کا طریقہ کافی دلچسپ ہے۔ ہر ٹیکسی میں ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے جس کا رخ گاڑی میں پچھلی نشست پر بیٹھے مسافروں کی طرف ہوتا ہے۔ اسی کیمرے کے نیچے ایک میٹر لگا ہوتا ہے۔ فرنٹ سیٹ کے سامنے ایک تختی پر ڈرائیور کی تصویر اور اس کے کوائف درج ہوتے ہیں۔ مسافر کسی بھی حادثے کی صورت میں ان کوائف کا استعمال کر کے متعلقہ محکمے میں ڈرائیور کی شکایت درج کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں سیاحوں کو اغوا کر کے ان کا سب کچھ لوٹنے کی وارداتیں عام ہیں۔
اس لیے یہ بات ذہن میں رہے، بہت سے لوگ بینکاک کو زیادہ قریب سے دیکھنے کے لیے بائک ٹیکسی کا آپشن استعمال کرتے ہیں، جو سستا بھی پڑتا ہے۔ بینکاک سے 850 کلومیٹر دور پھوکٹ نامی جزیرہ ہے، جو غیر ملکی سیاحوں کا پسندیدہ ترین مقام ہے۔ پھوکٹ اپنے صاف پانی کے جزیروں کے لیے مشہور ہے۔ اگر آپ سے ایک جگہ کا کرایہ 100 بات مانگیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کرایہ 40 بات ہے۔ تھائی لینڈ میں بدھا کے مجسمے ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ مندر، ہوٹل، مارکیٹ، گاڑی، دکان، ہر جگہ مجسمے توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں، جن پہ تھائی لوگ پھولوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور گھٹنوں کے بل کھڑے دعائیں مانگتے نظر آتے ہیں۔ تمام سیاحوں سے درخواست کی جاتی ہے، آپ جہاں سے بھی ہوں اور آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، آپ کو دوسروں کی عبادت گاہ کا احترام کرنا چاہیے۔ تھائی لینڈ میں بودھ مقامات پر جانے والوں سے توقع کی جاتی ہے کہ تھائی مندروں میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہیں۔ جوتے اتار کے مندر میں داخل ہوں، باپردہ لباس پہنیں اور اپنے کندھوں اور ٹانگوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ خاموش رہیں اور اونچی آواز میں بات سے پرہیز کریں۔ تھائی لینڈ میں بدھ مت کی توہین اور اس پر کسی بھی قسم کا حملہ تصور کیے جانے والے افعال کے لیے سخت ترین قوانین ہیں۔ 2 امریکن سیاحوں کو مشہور مندر واٹ آرون کے سامنے برہنہ تصویر بنانے پر گرفتار کر لیا گیا تھا، اور ایک شخص کو اس لیے پکڑ لیا گیا تھا کہ اس نے بدھا کی ہینڈ فری لگائے تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی تھی۔ اس لیے سب مذاہب کا احترام کریں۔ دوستو، خوبصورتی کسی کے نام رجسٹرڈ نہیں اور نہ ہی حسن کا کوئی لائسنس ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے تھائی لینڈ کی کچرا چننے والی ایک عام سی لڑکی، جو اب تھائی لینڈ کی ملکہ حسن بن گئی ہے۔ 17 سال کی خنیتا فینسنگ نے جب حسن کا مقابلہ جیتا تو لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کوڑا چنتی تھی۔ ملکہ حسن کا کہنا ہے کہ کوڑا چننے سے ملکہ حسن بننے کا سفر کٹھن رہا اور ماضی پر کوئی شرمندگی نہیں۔ دوستو، بینکاک کئی وجوہات کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے، جن میں شاید شہوت سب سے سر فہرست ہے۔ آسٹریلیا، یورپ کی منازل کے لیے تھائی ایئر لائنز کی پروازیں بینکاک کے راستے جاتی ہیں۔ کپڑے کے تاجر، سیاہ جنس کے وپاری یہاں عیش و عشرت کے لیے ضرور رک کر جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ حقیقی معنوں میں دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھنے والوں کو مصروف رکھنے کے لیے ایک مقام ہے۔ در حقیقت آپ یہاں ہفتوں گزار کر بھی ہر چیز نہیں دیکھ سکتے۔ تھائی لینڈ میں شاپنگ مال سے لے کر مساج سینٹر اور پرکشش مقامات سے لے کر معلوماتی میوزیم تک ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ اس لیے تھائی لینڈ کے کچھ پرکشش مقامات کا ذکر آپ سے کرنے جا رہے ہیں۔ چٹوچک ویکنڈ مارکیٹ۔ یقیناً دوسرے ملک کی سیر کو جانے والے سیاح وہاں خریداری کا شوق بھی پورا کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بینکاک میں متعدد شاپنگ مال اور مارکیٹیں ہیں، لیکن ان میں سب سے مشہور چٹوچک ویکنڈ مارکیٹ ہے۔ اس مارکیٹ میں مختلف اشیاء کے 15,000 سے زائد سٹال ہیں۔ یہاں روزانہ 2 لاکھ سیاح وزٹ کرتے ہیں۔ یہ مارکیٹ ہفتے میں صرف 2 دن، ہفتہ اور اتوار کو کھلتی ہے۔ البتہ اس کا ایک حصہ چٹوچک پلازا روزانہ کھلتا ہے۔ جم تھامسن ہاؤس یہ بینکاک کے مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ اس میں گھریلو زندگی کی جھلک، آرٹ، فن تعمیر کی چمک دھمک دکھائی دیتی ہے۔ اس کے اطراف میں خوبصورت باغات، پرکشش تالاب ہیں۔ چاؤ پھرایا ریور یہ دریا بینکاک کا دل ہے، جو کہ اس شہر کی دلچسپی کو 2 گنا کرتا ہے۔ دریا کی سیر کرنے والوں کے لیے فیریز کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں متعدد ہوٹل بھی موجود ہیں۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون مقام بھی ہے۔ یہ دریا بینکاک کے پرکشش مقامات کی سیر کرنے کا بہترین راستہ بھی۔ کھاؤ سان روڈ یہ ایک مختصر سڑک ہے، لیکن اس کا شمار شہر کی مقبول ترین سڑکوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تفریح سے بھرپور دوستانہ ماحول کی مالک سڑک ہے۔ اس سڑک تک پہنچنے کے لیے آپ کو بس کا سفر کرنا پڑتا ہے، جو کہ تھائی لینڈ کے مختلف حصوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سڑک پر کئی ایسے سٹور قائم ہیں جہاں سے انتہائی سستے داموں مختلف اشیاء خریدی جا سکتی ہیں۔ یہ تھائی فوڈ کے شوقین افراد کے لیے بھی ایک بہترین مقام ہے۔ لومینی پارک بینکاک کا لومینی پارک اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ نیو یارک کا سینٹرل پارک۔ یہاں آپ شہر کے شور و غل سے بچ کر کچھ وقت پرسکون انداز میں گزار سکتے ہیں۔ بینکاک نیشنل میوزیم اگر آپ تھائی آرٹ اور تاریخ سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں
بینکاک نیشنل میوزیم کا دورہ کرنا نہ بھولیں۔ یہ جنوب مشرقی ایشیا کا سب سے بڑا میوزیم بھی ہے۔ چائنا ٹاؤن بینکاک کا مشہور ترین سیاحتی مقام ہے جو کہ کھانوں کی منڈی بھی ہے۔ یہاں کے کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہترین وقت غروب آفتاب کے بعد کا ہوتا ہے۔ دن کے وقت یہ ایک انتہائی مصروف ترین مقام ہوتا ہے جہاں خریداروں کا رش رہتا ہے۔ یہاں سونے کا کاروبار کرنے والوں کی متعدد دکانیں ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا ٹاؤن کے اطراف میں چینی مندروں کی کافی تعداد ہے جن کی سیر کو آنے والے افراد کی تعداد بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ پتایا سی پتایا کا ساحل گلف آف تھائی لینڈ کے ساحل پہ آباد پتایا سٹی بلند و بالا ہوٹلوں، شاپنگ مال، گوگو بارز، طرح طرح کے پکوانوں سے بھرے ریسٹورانوں، کلبوں، مساج سینٹر، غیر ملکی سیاحوں کے ہجوم اور خوبصورت ساحلوں کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ جو بھی بینکاک آتا ہے وہ پتایا دیکھنے ضرور جاتا ہے کیونکہ یہ شہر بینکاک اور سوارنا بھومی ایئرپورٹ کے قریب پڑتا ہے۔ یہ تھائی لینڈ کا بینکاک کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے جو سب سے زیادہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ 20ویں صدی کے وسط میں پتایا ماہی گیروں کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جو آج لیڈی بوائز، نائٹ شوز، نائٹ لائف کے حوالے سے سیاحوں کے لیے شہر کا روپ دھار چکا ہے۔ پتایا میں ہر راستہ آپ کو سمندر کی طرف لے جاتا ہے۔ ناریل کے درختوں تلے ساحل کے ساتھ ساتھ پیدل چلنا بھی ایک خوبصورت تجربہ ہے۔ ایک طرف نیلا سمندر، دوسری طرف لوگوں کا بحر رواں اور سڑک پر دوڑتی گاڑیاں ہر سیاح کا دل موہ لیتی ہیں۔ فرینڈز، تھائی لینڈ میپ پر نظر دوڑائی جائے تو 76 صوبوں پر مشتمل جزیرہ نما تھائی لینڈ جنوب مشرقی ایشیا کے بالکل سینٹر میں واقع ہے۔ اس کا شمالی بارڈر برما اور لاؤس سے ملتا ہے، مشرق میں لاؤس اور کمبوڈیا، جنوب میں ملائیشیا اور خلیج تھائی لینڈ ہے اور مغرب میں بحر انڈمان ہے۔ تھائی زبان میں پیٹرا 5 بہت زیادہ لکھا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ میں عدد 5 کا تلفظ ہا ہے، اس لیے جب بھی تھائی میسج میں ہا لکھنا چاہتے ہیں تو پیٹرا 5 لکھ کر سینڈ کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہا لگا کر ہنسنا۔ محترم ناظرین، یوں تو تاریخ بہت پرانی ہے لیکن 11ویں صدی میں تائی لوگ جنوبی چین سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ 1346 میں یہاں سیام سلطنت کا قیام عمل میں آیا اور دارالخلافہ ایودھیا بنا۔ سیام بادشاہت 1767 تک قائم رہی۔ دوستو، اگر اس ملک کی آبادی کی بات کی جائے تو اس کی کل آبادی 6 کروڑ 90 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کے فی کلومیٹر پر 5600 افراد آباد ہیں۔ اس کا سب سے بڑا مذہب بدھزم ہے جو ملکی آبادی کا 94% ہے۔ یہاں اسلام 5% ہے، 1.17% مسیحیت کے ماننے والے بھی۔ اس کے رقبے کا آپ کو بتاتا چلوں، 5,13,120 اسکوائر کلومیٹر کے ساتھ یہ دنیا کا 50واں بڑا ملک ہے۔ ملک کی 52% آبادی شہروں اور 48% آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ ملکی آبادی کے حساب سے 1000 افراد کے لیے 1 ڈاکٹر اور 2 بیڈ دستیاب ہیں اور ملک میں 5 لاکھ کے قریب ایڈز کے مریض بھی ہیں۔ تھائی لینڈ کا انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ +66 ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین نیم .th ہے۔ اس کی افیشل لینگویج تھائی ہے جو ملک کی 90% آبادی بولتی ہے۔ اس کے علاوہ برمی اور ملائی زبان بھی بولی جاتی ہے۔ اس کی کرنسی تھائی بات ہے جو پاکستانی 4.82 پیسوں اور انڈین 2.32 پیسوں کے برابر ہے۔ تھائی لینڈ ایجوکیشن کی بات کی جائے تو یہ تعلیم پر 4.1% خرچ کرتا ہے اور یہاں لٹریسی ریٹ 95% ہے۔ اگر اس کی معیشت کی بات کی جائے تو تھائی معیشت دنیا کی 20ویں سب سے بڑی معیشت ہے۔ اس کی معیشت میں سب سے بڑا کردار سیاحت اور جسم فروشی کا ہے۔ اس کے بعد ایکسپورٹ کا ہاتھ ہے۔ 1990 کی دہائی میں یہ صنعتی ملک بن گیا تھا۔ آج یہ اہم برآمد کنندہ ہے جس میں الیکٹرونکس، گاڑیوں کے پارٹس اور گارمنٹس شامل ہیں۔ اس کا سالانہ GDP $455 بلین ہے اور یہاں فی کس آمدنی $18,000 سالانہ ہے۔ ملک میں 125 ملین افراد موبائل استعمال کرتے ہیں اور ایک اور بات کلیئر کرتا چلوں، آپ کہیں گے ان کی آبادی تو کم ہے۔ محترم ناظرین، ان کنیکشن میں ان سیاحوں کی سم بھی شامل ہوتی ہیں جو وہاں سیر کے لیے یا تجارت کی غرض سے گئے ہوتے ہیں۔ ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی انٹرنیٹ کا استعمال جانتی ہے۔ ملک میں اوسط عمر 76 سال ہے۔ دوستو، 66 سالہ تھائی بادشاہ
2016 میں اپنے والد کی وفات کے بعد تھائی لینڈ کے آئینی بادشاہ بنے تھے۔ بادشاہ سلامت کو خبروں میں رہنے کا بہت شوق ہے، اپنی ذاتی سیکورٹی گارڈ کو شاہی ملکہ کا درجہ قرار دیا اور وہ اب تمام شاہی اعزازات کے ساتھ شاہی خاندان کا حصہ ہیں۔ سیکورٹی گارڈ سے شادی کرنے سے پہلے بادشاہ سلامت ایک نرس پر مہربان نظر آتے تھے، جسے انہوں نے نرس سے آرمی افیسر بنا دیا تھا۔ دوستو یاد رہے، تھائی لینڈ سرجری کے حوالے سے بہت آگے نکل چکا ہے، کیونکہ یہاں خسروں کی بھرمار ہے، یہاں تک کہ ان کا باکسنگ چیمپئن بھی خسرا ہے۔ اس معاشرے کو سمجھنے کے لیے لالا عارف خٹک کے سفر نامے کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بینکاک ایئرپورٹ سے نکلا تو ایسے لگتا ہے جیسے بندہ شہر سے دیہات میں آ گیا۔ گاؤں میں مرد دھوتی پہنتے ہیں، تھائی لینڈ میں عورتیں سکرٹ پہنتی ہیں۔ ٹریفک کا وہ ازدحام جو منچلوں کو قطعی برا نہیں لگتا۔ بینکاک شہر میں بدبو کے شدید بھبوکوں نے جو والہانہ استقبال کیا، ہر طرف مچھلی، سور، مگرمچھوں، کچھووں، بچھوؤں کی سڑی ہوئی بھساند اور کچے کھانے کی بدبو جو طبیعت کو بوجھل کر کے رکھ دے۔ کھانے کے نام پر اس قسم کے لوازمات کے لیے اہل بینکاک لاجک دیتے ہیں کہ آگ یا تیل میں پکی ہوئی چیزوں کا پروٹین ضائع ہو جاتا ہے۔ رات کو گھومنے نکلا تو وہی بدبو اور عجیب سا تعفن۔ رکشا روک کر جیسے ہی اندر بیٹھا، ڈرائیور نے پوچھا کہ گو مطلب جاؤ؟ میں نے کیا یس گو۔ اس نے البم نکالا اور لڑکیاں دکھانے لگ گیا۔ میں نے غصے میں آ کر کہا گو مطلب جاؤ یار۔ کمینے نے ایک کعبہ خانے کے سامنے اتار دیا۔ بینکاک والے انگریزی سے اتنے ہی نابلد ہیں جتنے ہمارے والے دانشور اردو سے۔ اشاروں کی زبان چلتی ہے، اگر آپ کو کچھ چاہیے تو اپنے اعضاء کو ہاتھ لگائیں، سیلز گرل سمجھ جائیں گی، مگر آس پاس 2-3 خواتین آ کر ضرور کھڑی ہو جائیں گی۔ بینکاک کی ایک یہ خوبی اچھی لگی کہ بینکاک میں کوئی مخصوص کعبہ خانہ نہیں ہے۔ پورے بینکاک میں کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسی گلی نہیں جہاں 10-12 کعبہ خانے نہ ہوں، جن کے دروازوں پر نیم برہنہ لڑکیاں بیٹھ کر آپ کو اندر بلا رہی ہوں گی۔ ہر لڑکی کے 10 دلال ہوتے ہیں۔ اسی حساب سے 1/4 بینکاک آپ کو اسی روزگار سے وابستہ ملے گا۔ بینکاک رخصت کرنے سے پہلے صہیب جمال نے بتایا تھا کہ لالا خواتین کے گلے کی ہڈی نہیں ہوتی، لہٰذا مول تول کرتے وقت گلے کی ہڈی ضرور دیکھ لینا، ورنہ عورت کے روح میں چھپا مرد آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ سو جو بھی خاتون یا لڑکی اچھی لگی اس کے گلے کی ہڈی ہی نظر آئی۔ بینکاک جانے والوں کو میری ایک نصیحت ہے کہ سڑک چھاپ سستے کعبہ خانے سے بچے، کیونکہ 100 بات میں آپ سے سودا کریں گے اور اندر لے جا کر آپ کو 10,000 بات سے محروم کر دیا جائے گا۔ انتہائی منظم جرائم پیشہ عناصر ان ریکٹس کو چلاتے ہیں۔ اگر پیسے نہیں دیے تو مار دھاڑ الگ سے ہوتی ہے، پولیس آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ بینکاک کے لوگ انتہائی بدتمیز اور دھوکے باز ہیں۔ 5 بات کی چیز آپ کو 100 بات میں زبردستی دیں گے۔ اگر آپ غصہ کریں تو باقاعدہ ہاتھا پائی پر اتر آتے ہیں۔ دوستو، تھائی حکومت ہر تھائی کو اس کے پہلے بچے کی پیدائش پر 36,000 تھائی بات جو ہر ماہ 600 بات بچے کی نگہداشت کے لیے دیے جاتے ہیں، اور یہ غیر ملکیوں کے لیے بھی آفر ہے جس کی بیوی تھائی ہوتی ہے۔ تھائی لینڈ میں 101 ایئرپورٹ ہیں، 19 ایئر لائن، 270 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں، جس میں سالانہ 6.5 کروڑ افراد سفر کرتے ہیں۔ ملک میں 4,127 کلومیٹر ریلوے کا نظام اور 1,80,000 کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھا ہے۔ تھائی لینڈ میں بڑے پیمانے پر پاکستانی پٹھان بستے ہیں، جن کی اب 4تھی اور 5ویں نسل چل پڑی ہے، جنہیں تھائی پٹھان بھی کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے تو تھائی لینڈ کو منی پختونخوا کہنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ یہاں پر بسنے والے تھائی پٹھانوں کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ پٹھان ہیں کون اور کس طرح وہاں جا بسے، جس کے بعد انہیں تھائی پٹھان کہا جانے لگا؟ یہ دراصل وہ پاکستانی ہیں جو دہائیوں سے تھائی لینڈ کے ہو کر رہ گئے، جس کے باعث انہیں تھائی پٹھان کہا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی روایات اور ثقافت کو نہیں بھولے۔ اپنے نام کے ساتھ اب بھی پٹھان لکھتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں بسنے والے پٹھانوں نے یہ ڈیرا دراصل تلاش رزق کی جدوجہد میں لگایا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نام اور پیسہ خوب کمایا۔ ان کی اگلی پیڑھیاں اپنی آبائی زبان تو بھول گئی، لیکن روایات آج بھی ان کے خون میں کسی طوفان کی طرح دوڑتی ہیں۔
जिन्हें वो सीने से लगाए बैठे हैं। मोहतरम नाजरीन कराम, इंटरनेट के ज़रिए अब आप बहुत से ज़राए से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सबसे आसान तरीन तरीका यूट्यूब है। इसके लिए सबसे बेहतरीन चैनल तैमूर परदेसी का है, जो आपको मुकम्मल गाइड करेंगे कैसे आप चैनल बना सकते हैं और कैसे पैसे कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है ब्लॉग बनाकर पैसे कमाने का। इसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा इस्माइल ब्लॉगर चैनल, जो खुद भी बहुत बड़े ब्लॉगर हैं और बड़े ही आसान और डिटेल से गाइड करते हैं। आप इनके चैनल को ज़रूर विज़िट करें। इसके बाद आते हैं स्किल बेस अर्निंग के ज़राए। इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर। इसके लिए आपको सर इमरान अली दीना का GFX मेंटोर को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जो स्किल आता है उसका नाम है वीडियो एनिमेशन, जो आने वाले वक्त में हर शोबे में छा जाएगा। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा बहुत ही मेहनती शख्स शोएब भाई के चैनल अडोबी वर्ल्ड का, जिनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। और सबसे आखिर में मैं जिस शोबे का मैं जिक्र करने लगा हूँ, इसका नाम है फ्रीलांसिंग, और मौजूदा हालात में सबसे ज़्यादा कमाई का सबसे बेहतरीन और आसान तरीन प्लेटफॉर्म है, जहां आप छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी सर्विसेज मुहैया करके पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा सुपर हीरो सर हिशाम सरवर का, जो कि माशाल्लाह खुद फ्रीलांसिंग की दुनिया के गुरु माने जाते हैं। और इनके चैनल पर लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सरवर के नाम से मुकम्मल कोर्स मौजूद हैं। तमाम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसे ज़रूर विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।